بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب بھی کوئی نقصان کرتا ہے تو ایک تو اللہ کی طرف سے بھی حکم ہوتا ہے، ایک امر ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اسباب سے دنیا چلتی ہے اور کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو آپ غلطی کہہ سکتے ہیں۔ انسان جب بھی کوئی نہ کوئی نقصان کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اس کی غلطی ہوتی ہے۔ اس طرح ہم جب گھر بناتے ہیں تو ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم سائل ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کے کون سے محرکات ہیں جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، وہ کون سے محرکات ہیں جو آپ کے لیے فائدہ دے سکتے ہیں۔ سوائل ٹیسٹ کے اوپر کمپلیٹلی یہ 4-5 منٹ کی میری گفتگو سنیے گا۔ اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں پراپرٹی نما پر یا پراپرٹی نما فیس بک پہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں سبسکرائب کریں، فیس بک پہ بھی فالو کریں، کیونکہ زیادہ تر آپ فیس بک یوز کرتے ہیں وہاں پہ، اور ٹک ٹاک پہ اسماعیل نامین یا پراپرٹی نما لکھیں گے، میرا اکاؤنٹ اس ٹائم 6-7 ملین لائکس ہیں اور کافی لوگوں نے فالو کیا۔ فیس بک پہ مجھے دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو علم کا اضافہ ہوگا۔ جب بھی آپ کوئی عمارت بنائیں گے، چاہے وہ کمرشل بلڈنگ بنائیں یا چاہے آپ وہ ریزیڈینشل بنائیں، تو دونوں اس میں آپ نے ایک عمارت کھڑی کرنی ہوتی ہے۔ عمارت جب بھی آپ نے کھڑی کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ کس چیز پہ آپ کھڑی کرتے ہیں؟ زمین کے اوپر۔ اس زمین کا اصل جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ مٹی ہے۔ اس مٹی کا ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو سوائل ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ اچھا، سوائل ٹیسٹ ہمارے بہت سارے لوگ نہیں کراتے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگ 25-30 ہزار روپیہ چھڑوانا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں۔ اور فار ایگزامپل ہم بات کریں رہائشی پلاٹ کی، تو اگر ایک 5 مرلہ پلاٹ کے اوپر 2 بور کیے جائیں اور سوائل ٹیسٹ کیا جائے تو ٹوٹل تقریباً 25-30 ہزار روپے خرچ آتا ہے۔ اگر کمرشل پروجیکٹ ہو تو اس کا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح کنال کا گھر ہوگا تو آپ کا 50-60 ہزار روپے 70 ہزار روپے خرچہ آ جاتا ہے سوائل ٹیسٹ کا۔ سوائل ٹیسٹ کا خرچہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن ہم یہ سوائل ٹیسٹ کا 25-30 ہزار یا 50 ہزار روپے چھوڑوانے کی وجہ سے، بچت کی وجہ سے اپنا کروڑوں روپے کا نقصان اور ساتھ ساتھ اپنی لائف کو بھی رسک میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے گھر بنا رہے ہیں تو پھر تو آپ یہ ضرور کریں۔ ٹھیکیدار یا زیادہ تر لوگ تو اس کو اوائڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں جان دیں، انہوں نے آلریڈی بس ان کو پتا تھا یار اس سیکٹر مثال ایک بلاک اے ہے، اور کہتے ہیں بلاک اے میں اتنی فلنگ ہے، بس وہ ایک اندازہ لگا کے بس ڈاکومنٹیشن خانہ پوری کر کے بس پرنٹ نکال کے سبمٹ کر کے اپنا اپروول لے لیتے ہیں۔ تو زیادہ تر تو یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں تو آپ اس چیز کا بڑا خیال رکھیں کہ آپ نے سوائل ٹیسٹ کروانا ہے۔ سوائل ٹیسٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ سوائل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح پانی کی بورنگ کی مشین ہوتی ہے، اس طرح کی مشین آپ کے پلاٹ پہ آتی ہے، وہاں پہ بور کرتی ہے جب ہارڈ راک جب تک نہیں آ جاتا تب تک وہ وہاں سے مٹی نکالتی ہے اور مٹی کو ایک سائڈ پہ رکھتی ہے۔ اس مٹی کو وہ گاڑی میں لے جاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے۔ اس طرح ڈیفرنٹ سپاٹس پہ ہوتے ہیں، کبھی 2 جگہوں پہ بھی، 3 جگہوں پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ہم کمرشل پروجیکٹس بناتے ہیں تو اس میں 5-5 6-6 ہولز بنائے جاتے ہیں ڈیفرنٹ پوائنٹس کے اوپر، اور اس کی سوائل ٹیسٹ کی جاتی ہے۔ سوائل ٹیسٹ کے اندر میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ جس طرح آپ اسکرین کے اوپر اگر آپ کو شو ہو رہا ہو، ہم جب بھی کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ سوائل ٹیسٹ ضرور کرتے ہیں۔ اگر ہم سوائل ٹیسٹ نہیں کریں گے تو ہم اپنا نقصان کریں گے۔ سوائل ٹیسٹ سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کتنے اب سے یہ سمجھ لیں، اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آ رہا ہے۔ میں جب امپورٹنٹ پوائنٹ بتاتا ہوں تو اس سے پہلے آپ کے اوپر زور دیتا ہوں۔ اب یہ سمجھ جائیں، آپ سمجھ لیں کہ سوائل ٹیسٹ کیوں ضروری ہے۔ سوائل ٹیسٹ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ جب بھی آپ سوائل ٹیسٹ کرتے ہیں تو جب مٹی چلی جاتی ہے لیبارٹری میں تو اس کی ایک رپورٹ نکلتی ہے۔ اس رپورٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ سمجھنا بڑی ضروری ہے۔ ایک تو سوائل ٹیسٹ سے آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس زمین کی، آسان الفاظ میں، اس زمین کتنا وزن لوڈ یہ اٹھا سکتا ہے، یہ زمین کی بیرنگ کیپیسٹی کتنی ہے، اس زمین کی لوڈ کیپیسٹی کتنی ہے، یہ زمین کتنے ٹن کا وزن برداشت کر سکتا ہے، یہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ نمبر 2 وہ آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ زمین آیا کچی ہے، پکی ہے، اور کتنے فٹ نیچے پکی ہے۔ اب فار ایگزامپل 30 فٹ نیچے پکی ہے، باقی یہ فلنگ ہے یا کیا ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو سمجھیں کہ فلنگ کیا چیز ہے۔ فلنگ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب سوسائٹیاں بن رہی ہوتی ہیں، پوٹوہار میں ادھر چکی روڈ پہ جتنی سوسائٹیاں بن رہی ہے یا جتنی بھی نئی سوسائٹیاں پوٹوہار ریجن میں کہیں پر بھی پنڈی اسلام آباد خاص طور پہ کہیں پر بھی بن رہی ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ بلڈوزروں سے مٹیوں کو لیول کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اصل جو زمین پکی زمین ہوتی ہے اس کے اوپر سمجھ لیں 10 فٹ کی مٹی ڈال دی گئی۔ تو بیسیکلی اس 10 فٹ کو، اب سنیں، یہ آپ کی پکی زمین تھی جو کہ پرانی زمین تھی، پھر آپ نے سوسائٹی بنتی گئی، بلڈوزر لگتے گئے، یہ تھوڑا سا نیچے تھی تو اس کو برابر کرنے کے لیے مٹی ڈال دی۔ وہ اگر 10 فٹ مٹی ڈالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری بات چاہے اس پہ 10 سال گزر رہے ہیں، 50 سال گزر رہے ہیں، وہ یہ کچی مٹی ہوگی یہ 10 فٹ۔ اس 10 فٹ کی مٹی کو فلنگ کہیں گے۔ یہ رپورٹ میں آ جائے گا کہ یہ کچی مٹی ہے، نیچے ہارڈ راک یا اصل زمین تک 10 فٹ یا 20 فٹ کا فاصلہ ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ بتا دیتا ہے کہ کیا اس کے اندر نیچے پانی تو نہیں گزر رہا، اس کے اندر نیچے سینڈ تو نہیں ہے، اس کے اندر نیچے کرسٹ تو نہیں ہے، اور جو مین
کانٹینٹ آپ کے سامنے آتا ہے اس میں اب جس طرح کہ میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتا دی ہیں کہ کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, ایک دو تین چیزیں آپ کے سامنے پڑھ بھی لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آپ کو اس کے تھرو ہائیڈرولوجی, آپ کو پانی کا ایک وہ آ جاتا ہے کہ پانی کا خد و حال اس عمارت کے ساتھ کیا ہوگا, کلائمیٹ کے حوالے سے دو تین چیزیں بتا دی جاتی ہے, جیولوجی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہے. سوائل ٹیسٹ میں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ارتھ کو ایک ڈیزائن کو کیسے کرنا ہے. اچھا پھر اب یہ سمجھ جائیں, اب سمجھ لیں جب سوائل ٹیسٹ ہو جاتا ہے آسان الفاظ میں تو آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی کچی زمین کتنی ہے, 10 فٹ ہے 15 فٹ ہے. پھر اس سوائل ٹیسٹ کی بیس کے اوپر آپ یہ سمجھ لیں بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسٹرکچر ڈیزائن بنتا ہے. اسٹرکچر ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ 10 فٹ نیچے پائل ہوگا تو یہ عمارت مضبوط ہوگی. پائل کیا ہوتی ہے, اسکرین کے اوپر آپ کو شے ہو رہی ہے, زمین کے اندر بور کیا جاتا ہے 18 انچ یا جتنا اسٹرکچر انجینئر بتاتا ہے, اس پائل کے اوپر ایک رافٹ ڈالی جاتی ہے, اس رافٹ کے اوپر آر سی سی کی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. سو جب خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے کچھ بھی آ جائے بلڈنگ شیک کرتی ہے, گرتی نہیں ہے, اور آپ کی عمارت 100-200 سال کی لائف اس کی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. اچھا بیسیکلی آپ کو یہ اب نیکسٹ اسٹیپ سمجھ لیں. آپ سوائل ٹیسٹ میں آپ کے پاس آ گیا کہ آپ کی زمین کی خد و حال کیا ہے, وہ ریڈنگز آپ کے سامنے آتی ہے. اس ریڈنگ کے بیس کے اوپر آپ کا, اگر آپ نے سوائل ٹیسٹ سنیں, اب سوائل ٹیسٹ نہیں کرایا پھر کیا ہے, اب آپ نے سوائل ٹیسٹ نہیں کرایا, مٹی سونگنے سے تو نہیں پتہ لگتی ہے کہ اس کا بیئرنگ کیپیسٹی کیا ہے, سونگنے سے تو نہیں پتہ, یا دیکھنے سے تو نہیں پتہ لگتا, یا جتنا مرضی پھنے کھا لو کہ جی نیچے پکی مٹی ہے, ہارڈ راک ہے یا نہیں. سو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ نے اوپر ایک عمارت بس 1 فٹ جناب نیچے بیم لینتیں ڈال دی اور وہ بیم بنا کے جناب اوپر کار شروع کر دیا. اب آپ کی زمین ہے کچی, وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی زمین بیٹھے گی, اس کو کہتے ہیں گھر کا بیٹھنا. پھر گھر اگر بیٹھے گا, ایک سائڈ سے بیٹھا تو ایک سائڈ سے کریک آ جائے گا, اس قسم کے آپ کو نقصانات ہو سکتے ہیں. سو یہ وہ سوائل ٹیسٹ کے فائدے ہیں جس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں. سوائل ٹیسٹ ایک ضرور یہ دیکھا, آج کل بس سوائل ٹیسٹ یہ دیکھا زیادہ تر لوگوں نے, بس ان پڑھ قسم کے لوگ بھی سوائل ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. سوائل ٹیسٹ آپ کم از کم کرانے کے لیے آپ کوشش کیا کریں کہ کوئی کوالیفیکیشن ہو اس کمپنی کی, کوئی چیز ہو, اور فیک رپورٹس آپ کو نہ ملے. ایسی لوگوں سے کرائے جو فیک رپورٹ دوں, کیونکہ اس کی وجہ مشین کو سائڈ پہ لے کے جا کے تصویریں کھینچ کے بس کہہ رہے تھے ہم نے سوائل ٹیسٹ کر لی. آپ ایک دفعہ نظر ضرور دوڑایا کریں کہ یار کتنے فٹ تک نیچے گئے, ایک دفعہ دیکھا کریں, کیونکہ انہوں نے پیٹ فارمولا لکھا ہوتا ہے, بس جھوٹا موٹا مشین گئے 2 فٹ مارا ڈگ ڈگ ڈگ, آپ تو ہوتے نہیں ہے, بس کھیچڑ کھچڑ وہاں کر کے کہتے ہیں جی سوائل ٹیسٹ, سوائل لے گئے, اور وہ ٹیسٹ جو ڈرلر ہوتا ہے وہ شام کو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ٹھک کر کے رپورٹ نکال دیتا ہے کہ بھائی یہ ہے. اچھا اس میں ایک نقصان کیا, اگر اس نے غلط رپورٹ بنائی یا آپ سوائل ٹیسٹ نہیں کیا اور بس تکے سے ایک رپورٹ اس نے بنا دی کہ جی ادھر تو فیلنگ زیادہ ہے, تو پھر پائل آپ کو پڑے گی. پائل میں آپ پتہ لگے 15-20 لاکھ روپے آپ کا ایکسٹرا خرچہ کر لیا. سو یہ اوور ایسٹیمیٹ بھی آپ کا بن سکتا ہے اور انڈر ایسٹیمیٹ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سو یہ بہت ساری چیزیں. تو یہ ایک اوورال تھا پائلنگ کے حوالے سے اور سوائل ٹیسٹ کے حوالے سے. پائلنگ کے حوالے سے میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا, میں ضرور یہ ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو بیسک علم. آپ لوگوں کو بیسک علم نہیں ہوتا, ویسے آپ چودھری ملک اور فن خواں بنے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا, تو آپ کو ٹھیکیدار یا گھر بنانے والا جو ہے نا وہ زبردست قسم کا ڈنڈا دے دیتا ہے یا ٹوکا مار دیتا ہے اور آپ کو چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آتی. یہ 20-25-30 ہزار روپے کے خرچے ہیں جو آپ کے گھر کو کروڑوں روپے کا نقصان بچا سکتا ہے. سو انشاءاللہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے لیے کیا, چینل سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح آپ کو عقل دیتا جاؤں. جتنی عقل آپ کو آتی جائے گی اتنی ہی آپ کے ساتھ فراڈ اور 2 نمبری اور غلط چیز آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اور جو بندہ بھی گھر بناتا ہے, ویسے آپ کوشش کیا کریں, اگر ایک بندے سے آپ نے گھر بنوایا تو کوشش کیا کریں کہ اس کے وہ بائی لاز کے مطابق بناؤ, اسٹرکچر ڈیزائن ہوا. جس طرح ہم اپنے پروجیکٹس بناتے ہیں, تو اگر میرا کوئی پروجیکٹ بن رہا ہے تو کوئی آ کے دیکھ سکتا ہے اس کا اسٹرکچر ڈیزائن. یہ وہ خاص طور پر جب بن رہا ہے, جب بن جاتا ہے, کمپلیٹ ہو جاتا ہے, پھر تو اسٹرکچر جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے ہو جاتا ہے. سو یہ ہے اوور آل اس کے حوالے سے. مزید کوئی سوال ہے کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں گے, اور فیس بک کو ضرور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم ملے. تھینک یو اینڈ اسٹے بلیسڈ. پراپرٹی کے حوالے سے بھی میری بہت ساری انفارمیشنز آ رہی ہیں. اگر پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں, گھر خریدنا چاہتے ہیں, شاپس انسٹالمنٹ پہ, ہوٹل سروس اپارٹمنٹس ہم دے رہے ہیں, دکانیں دے رہے ہیں, فلیٹس سیل کر رہے ہیں. پراپرٹی نما ایک نامور ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ادارہ ہے. عمر ہائٹس ہمارے اسٹیٹ آف دی آرٹ. عمر ہمارا برانڈ ہے. عمر ہائٹس, عمر ولاز, عمر ہلز مال اینڈ اپارٹمنٹ فیصل ہل میں بنا رہے ہیں. عمر ریزیڈنسیز مری, ہمارا مری کے اندر ہمارا, میں باتیں ہوائی نہیں کر رہا, میرا ایک ایکسپیرینس ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر. میں مانتا ہوں کہ تھوڑا ہے, لیکن یہ ہے مری میں پروجیکٹ کر رہے ہیں. آگے پیچھے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے کو پتہ لگ جاتی ہے علم, تو آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھینک یو اینڈ اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.